اس کا ذکر اللہ نے اس آیت میں کیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اے لوگوں قریب آ جاؤ اور قریب آ کر میرے ان ذکر کرنے والے بندوں کے پاس آ جاؤ۔ باری تعالیٰ یہ تو تیرے بندے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، صبح سے شام تک اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، اور انہیں جب یہ اللہ اللہ کر لیتے ہیں اور یہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو رب ان سے پوچھتا ہے تم سے پہلے تین گزر گئے، ایک دنیا لے گئے، ایک جنت اور آخرت لے گئے، تیسرے رضا لے گئے، تم کس لیے میری بارگاہ میں آئے ہو؟ وہ عجیب سوال کرتے ہیں، کہتے مولا نہ ہم دنیا کے طالب نہ آخرت کے طالب، تیری رضا مجسر ہے، ہماری تمنا کچھ اور ہے۔ وہ کہتا ہے جو مانگو گے عطا کروں گا، کچھ تو مانگو۔ تو وہ عرض کرتے ہیں مولا یریدون وجہہ، مولا ہماری تمنا یہ ہے کہ ادھر سر سجدے میں جائے، پردہ اٹھے اور تیرے نور کا دیدار ہو جائے۔ مولا ہم رضا کے بعد اب تیرا دیدار چاہتے ہیں۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز انہیں آتی ہے بندو، اور یہ وعدہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ حضور کا فرمان ہے کہ قیامت والے دن جب لوگ جنتی جنت روانہ کر دیے جائیں گے، جہنمی جہنم بھیج دیے جائیں گے، تو جو رب کا دیدار کرنے کی تمنا رکھ کے جائیں گے اللہ انہیں چن چن کے الگ کر لے گا۔ جنتی جنت روانہ ہو جائیں گے تو رب 14ویں رات کے چاند کی طرح اپنے نور سے پردہ اٹھا لے گا۔ جب یہ حدیث سنی، اب یہ جو معنی میں عرض کر رہا ہوں یہ محبت کا ہے، پسند آ جائے تو قبول کر لیں، نہ پسند آئے تو آپ کی مرضی ہے۔ یہ مفہوم بیان کیا ہے اس آیت کریمہ کا شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے۔ جب یہ جو بندے ہیں چوتھا طبقہ، انہیں کہا جاتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ کا دیدار ملے گا، یہ کہتے باری تعالیٰ ہمیں یہ سودا منظور نہیں ہے۔ جس نے تجھ سے دنیا مانگی تھی تو نے دنیا میں عطا کی، جس نے آخرت مانگی تو تم نے وعدہ کر دیا، جس نے رضا مانگی وہ دنیا میں تیری رضا کے مزے کرتا رہا۔ ہم کیوں آخرت کا انتظار کریں؟ اگر دینا ہے تو دنیا میں ہی اپنا دیدار کروا۔ جب وہ پیار سے ضد کرتے ہیں، اب وہ آیت کریمہ میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ قریب ہو جائیں۔ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، ان لوگوں کے جو صبح سے شام تک اللہ اللہ کرتے ہیں۔ ہر آیت دو معنی کم از کم ہوتے ہیں، ایک آقا کے لیے اور ایک امتی کے لیے۔ پہلے میں نے معنی کیا کہ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ ذکر کرنے والے بندوں کے قریب ہو جائیں۔ اب میں معنی کر رہا ہوں اللہ حضور سے کہہ رہا ہے آپ ذکر کرنے والوں کے قریب ہو جائیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے، بات سمجھ لیں کہ چھوٹا اوپر جائے تو لینے جاتا ہے، بڑا نیچے آئے تو لینے نہیں دینے کے لیے آتا ہے۔ حضور کو اللہ نے کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، آپ قریب ہو جائیں ان لوگوں کے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ہوگی حضور نے مولا یہ بندے تیرے ہیں، ذکر تیرا کر رہے ہیں اور ذکر تیرا کر کے دیکھنا بھی تجھے چاہتے ہیں، تو میں کیا کروں گا؟ تو رب نے فرمایا ہوگا میرے حبیب تو سامنے بیٹھ جانا، جب میرے بندے میرا ذکر کر لیں گے دامن پھیلا کے کہیں گے مولا تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، تو حبیب میری طرف سے تو فرما دینا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے چہرہ مصطفیٰ دیکھا اس نے چہرہ خدا دیکھا۔ چوتھا طبقہ اللہ کے دیدار کا تمنائی ہوتا ہے، اور اس کا انعام کیا ہوتا ہے؟ دیدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔